اور انڈیا کے اس عمل کو، بھارت کے اس مکروہ عمل کو وہ اس کی مذمت کریں گے، اس پر سراپا احتجاج ہوں گے، تو بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت چاہتی ہے کہ پاکستان میں انڈیا کا جو بیانیہ ہے، بھارت کا جو مکروہ بیانیہ ہے، وہ گلی گلی میں گونجتا رہے کہ آج 5 اگست ہے اور اس دن کشمیر کی جو آئینی دستوری حیثیت تھی اس کو چینج کر دیا، اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ بھی قوم کو یاد ہے کہ اس دن پھر بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب 1 منٹ اور 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مخصوص ایجنڈا ہے جو یہ انڈیا کے اس ایجنڈے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ قوم کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ تحریک انصاف کس کے ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے، وہ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ایجنڈے پر وہ عمل پیرا ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے الفاظ جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں اسلام آباد سے، لیکن ان کی بازگشت دلی اور تل ابیب میں سنائی دیتی ہے۔ یہ کس کو ستا رہے ہیں اور یہ کس کو خوش کر رہے ہیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا، یہ پاکستانی قوم کو کرنا ہوگا۔ دشمن جو ہوتا ہے ملک کا، وہ ہمیشہ بارود اور گولی سے لڑتا ہے، ٹینک سے لڑتا ہے، جہاز اور میزائل سے لڑتا ہے، لیکن جو ملک کے اندر دشمن ہوتے ہیں وہ اپنے بیانیوں کے ساتھ ملک کے نظریات کو، ملک کے بنیادی اساس کو اور دو قومی نظریے کو وہ اپنے بیانیوں سے گڑے ہوئے من گڑت اور جھوٹے اور مکروہ بیانیوں کے ساتھ وہ ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہی کام ہے جو بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کر رہی ہے۔ جس دن دنیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس دن عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کی تاریخ کا تعین کرنا، اس کا متعین ہونا، یہ وہ کسی مخصوص ایجنڈے پر ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر کسی کو غداری کے تمغے یا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنا چاہتے، لیکن قوم کے سامنے حقائق رکھنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم اس پر ضرور سوچے کہ یہ ایجنڈا کس کا ہو سکتا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر مثبت پیش رفت کرتا ہے جب جب پاکستان آگے بڑھتا ہے، جب جب پاکستان سانس لیتا ہے، جب جب پاکستان کی معیشت اٹھنے لگتی ہے۔ یہ شخص سڑکوں پر آ کر تماشا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خود تو کچھ نہیں کر سکے، اپنی حکومت میں پاکستان کے قرضوں کو دگنا کر کے چلے گئے، لیکن اگر کوئی دوسرا بندہ کام کرے تو تھوڑی بہت جو اس کی مقبولیت ہے یہ وہ پاکستان کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی مقبولیت کبھی پاکستان کے حق میں استعمال نہیں ہوئی، ان کا بیانیہ کبھی پاکستان کو فائدہ نہیں دے پایا، لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے میں یہ کوئی موقع ضائع بھی نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ 2013 میں تبدیلی کو خیبر پختونخوا سے روشناس کیا گیا تھا، تبدیلی واز بین انٹروڈیوسڈ، اور 2018 میں تبدیلی آئی نہیں، پھر تبدیلی لائی گئی، اور 2024 میں جنرل فیض کی باقیات نے تبدیلی کو خیبر پختونخوا پر مسلط کیا ہے، اور وہی حکومت آج میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی حیثیت بنی گالہ کی برانچ آفس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ عوامی مسائل سے، عوامی پرابلم سے، عوام کی خدمت سے ان کا نہ کوئی تعلق نہ کوئی سروکار۔ ان کے وزراء عوام کی خدمت کے بجائے اپنے لیڈر کے اشاروں پر لڈی ڈالتے اور ناچتے نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں ہے، کوئی ایجنڈا، کوئی ویژن نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اپنی ہی فوج، اپنی ہی عدلیہ، اپنی ہی ریاست اور ریاستی اداروں کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کرے تو قوم تو سوال پوچھے گی، پاکستانی قوم سوال پوچھے گی کہ یہ سیاست ہے یا پراکسی وار کا حصہ ہے؟ یہ سیاست ہے یا آپ بھی کسی پراکسی وار کا حصہ ہیں؟
تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے، وہ پاکستانی عوام کی خوشحالی نہیں ہے، وہ پاکستانی عوام کی فلاح نہیں ہے۔ قوم کے سامنے سوال واضح ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کشمیر کوس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کشمیر کوس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا پاکستان اور کشمیر کے ان دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو کشمیر کوس کو پاکستان کی طرح ہی نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ یہ تحریک نہیں بلکہ ملک دشمنی کی ایک ٹیکنیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کی تاریخ کا تعین کرنا یہ تحریک نہیں ہے، یہ مخصوص تاریخ 5 اگست کا انتخاب کرنا یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ اس ٹیکنیک کے کو بیٹوں کو، جوانوں کو اور پاکستانی قوم کو باور کراتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، مسلم لیگ نون کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تکمیل پاکستان کا ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے نظریات کا حصہ نہیں بلکہ ہمارا سیاسی عقیدہ بھی ہے۔ ہم اس پہ عمل پیرا رہیں گے اور کشمیر کاس کو چاہے وہ مودی ہو یا مودی کے کچھ دوست ہوں یا ان کے کوئی پراکسیز ہوں، انشاءاللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ریاست کے خلاف ہر وار کا جواب دیا جائے گا، زبان سے بھی، قانون سے بھی اور عوامی طاقت سے، عوامی شعور سے بھی۔ عوام کو شعور دینا، عوام کو آگاہ رکھنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم ان کو آگاہ رکھیں گے۔ اب میں آتا ہوں، آپ سب نے دیکھا ہوگا گیلپ سروے ہوا ہے۔ گیلپ سروے میں 40% افراد کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی نسبت خیبر پختونخوا میں کرپشن زیادہ نہیں، کہیں زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ عوامی تاثر پنجاب حکومت کی بہتر شفافیت اور گورننس کا اعتراف ہے۔ 73% نے الزام لگایا کہ کے پی میں سرکاری نوکریاں میرٹ کی بجائے تعلقات پر، اقربا پروری پر بلکہ فروخت کی جاتی ہیں، جبکہ وفاقی سطح پر شہباز شریف کی حکومت نے میرٹ اور شفافیت پر مبنی بھرتیوں کو اور تمام اقدامات میرٹ ہی کی بنیاد پر کرنے کے احکامات کو اپنا ترا اور اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے۔ یہی جو اسٹریٹجی ہے، یہی لائحہ عمل پنجاب میں مریم نواز کی جو حکومت ہے انہوں نے بھی اس اصول کو سختی سے وہ اس پہ کاربند ہے اور اسی پہ وہ کام کر رہی ہیں۔ 66% خیبر پختونخوا کی 66% آبادی سوئی گیس سے محروم ہے، یہاں تک کہ گیس کی شکردارہ کوہاٹ وغیرہ سے اور کرک سے نکلنے والی گیس چاہیے تو یہ تھا کہ 3.25 سال یہ لوگ حکومت میں تھے، یہ لوگوں کو گیس دیتے، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ وفاقی حکومت نے پنجاب میں توانائی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی ہے، جہاں سے صورتحال نسبتاً کافی بہتر ہو رہی ہے اور بہتر ہو چکی ہے اور مزید اس میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ یہی گیلپ سروے کہتا ہے کہ 77% نوجوان پارک سے، 81% لائبریری سے اور 70% کمیونٹی سینٹر سے محروم ہیں۔ یہ وہی افراد ہیں جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ تبدیلی سرکار کی حکومت آئے گی تو ہر تحصیل میں آپ کو، ہر یونین کونسل میں کھیلوں کے میدان ملیں گے، لیکن شاید وہ کہیں مریخ پہ بنائے گئے ہوں، لیکن خیبر پختونخوا میں ان کا وجود کہیں پر کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا، نہ عوام نے دیکھا ہے۔ بلکہ میں ساری پاکستانی قوم اور میڈیا والوں کو کہتا ہوں کہ ضرور جائیے اور چیک کریں کہ وہ کھیلوں کے میدان کہاں پر بنے ہیں، اگر کہیں تو ہم بھی اس کو دیکھیں گے، ضرور ہم دیکھیں گے۔ کوئی یوتھ سینٹرز منصوبے فعال نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس یہ تمام سہولیات پنجاب میں مریم نواز کی حکومت دے چکی ہے اور دے رہی ہے۔ تو اگر میں آگے بولوں، اس پہ بات کروں تو پی ٹی آئی کی 13 سالہ حکومت کے باوجود کے پی میں ترقی نام کی کوئی چیز، ایک تو سست روی ہوتی ہے، لیکن ترقی نام کی کوئی چیز وہاں پر سرے سے ہے ہی نہیں، دکھائی ہی نہیں دیتی۔ جبکہ اگر اس کا تقابلہ کیا جائے پنجاب کے ساتھ تو پنجاب میں حالیہ مہینوں میں انفراسٹرکچر، ہیلتھ،
ٹرانسپورٹ، ایجوکیشن کے متعدد منصوبے تیز رفتاری سے مکمل کیے جائیں ہیں۔